السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اپنا شوق چیک کرانے لگا ہوں اور آپ کو کچھ تھوڑی بہت معلومات بھی دوں گا، تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام آ جائے۔ تو یہ جو مرغی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری اصیل مادی ہے، میاں والی نسل کی۔ تو اس نے بچے نکالے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے، 1 ہفتے کے بچے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ اصیل مادی کے ذریعے جو آپ بچے نکلواتے ہیں وہ بہت اچھی گروتھ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک اور تجربہ بھی کیا تھا، یہ جو انکوبیٹر سے ہم لوگ بچے نکلواتے ہیں، وہ بچے تو ہم انکوبیٹر سے نکل آتے ہیں لیکن وہ پلتے بہت کم ہیں، اس لیے کہ کئی رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت سردی بھی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، مرغی اپنے پروں میں دے لیتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے تب بھی مرغی اپنے پروں میں دے لیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا بچوں کو گروتھ کرانے کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو اسی طرح اوپن چھوڑا جائے۔ یہ آپ ایک بچہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، یہ ابھی 1 ہفتے کا بچہ بھی نہیں ہوا ہے، دیکھ لیں آپ وہ اپنے کس طریقے سے جو ہے نا وہ پاؤں مار رہا ہے زمین میں، کہیں سے کوئی کیڑا مکوڑا جو بھی نظر آتا ہے۔ دیسی ماحول میں کیڑا مکوڑے مل جاتے ہیں ان کو یہاں پہ زمین سے، یہ ڈیرا ہے، ڈیرے کے اوپر گوبر وغیرہ ہوتا ہے، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بچے جو ہیں یہ کیڑے وغیرہ کھا کے تو بہت جلدی گروتھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فیڈ بھی دیتے ہیں، دانہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک اور دوسری مرغی دیکھیں، یہ جو کالی مرغی ہے یہ بھی مادی، اصیل مادی ہے، اور یہ اس کے بچے دیکھیں، یہ اس سے کچھ دن 1 ہفتہ بڑے ہیں، تو یہ بھی دیکھیں یہ کس طرح گروتھ انہوں نے کی ہے، اور یہ بہت زبردست بچے ہیں، دیکھ لیں آپ کتنا اچھا کلر نکالا ہوا ہے۔ تو بچوں کو گروتھ کے لیے آپ اسی طرح اوپن چھوڑنا پڑتا ہے۔ اوپن جب چھوڑیں گے، یہ دیکھیے یہ جو مادی ہے اپنے بچوں کو جو ہے نا دوسرے بچوں کے نزدیک نہیں جانے دیتی، دوسرے بچوں کو یہ حفاظت اس طرح کرتی ہیں مرغیاں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے وہ اس کو ذرا بھی خطرہ محسوس ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دوسری مرغی کو یا بچوں کو وہ مارتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جا کے کھڑی ہوئی ہے یہ مرغی، وہ بچے بھی وہاں پہ بھاگ کے چلے گئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مرغہ اصیل مرغہ ہے، یہ میاں والی اصیل امروہی نسل میں ہے۔ یہ امروہی نسل کا مرغہ جاوے کلر میں بہت زبردست مرغہ ہے۔ یہ میں نے لایا تھا تقریباً 2 سال کا مرغہ ہے، یہ اسی کے بچے ہیں تقریباً سارے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ بچے پھر رہے ہیں، یہ اسی نر کے بچے ہیں۔ بہت زبردست یہ مطلب ہے کہ نر ہے اور کراسنگ بہت جلدی کرتا ہے۔ یہ مادی دیکھیں ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے لیکن یہ پھر بھی 1-2 مہینے کے بعد یہ پھر مادیوں کو کراس کرے گا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی مادیاں انڈے پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ 2 مہینے کے بعد جو ہے نا بچے کو اتنی زیادہ ماں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یہ پھر خود ہی گروتھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میری معلومات دینے کا یہ مقصد ہے کہ کئی جو نئے جو ہے نا شکاری ہیں جو ابھی شروع میں آئے ہیں تو وہ ان چیز کو سیکھ لیں۔ یہ دیکھیں یہ وہ جو کالی مادی ہے اس کا بھائی ہے، یہ بالکل یہ ایک ہی ایج کے ہیں۔ دیکھیں ابھی یہ پٹھا ہے بالکل چھوٹا سا، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ آپ کو ٹھیک ٹھاک جسامت میں نظر آ رہا ہوگا۔ اور وہ تھوڑا سا فوکس میں کرواتا ہوں، وہ مرغی ایک کھڑی ہے اس سائڈ پہ، تو یہ کڑک بیٹھی ہوئی تھی، کڑک سے اٹھ نہیں رہی تھی، تو میں نے اس کو پانی میں ڈالا ہے تھوڑا سا، تو ذرا سا اس کو ٹھنڈا کیا ہے، تو ابھی یہ دھوپ میں کھڑی ہے اپنے آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو یہ پٹھا پھر دوبارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پٹھے نے بہت اچھی گروتھ کی ہے، ابھی مرغیاں بھی یہ کراس کر رہا ہے۔ تو دیکھیں اس کی یہ زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے ہیں، 6-7 مہینے۔ تو دیکھیں قد کس طرح ہے، یہ اس کا کم از کم یہ 2 فٹ ہے، یہ اوپر اونچا جب کھڑا ہوتا ہے، یہ ایسے کیمرے میں شاید نظر نہ آئے۔ ایک اور مادی ہے میری، یہ دیکھیں یہ لسانی مادی ہے، اصیلوں میں لسانی نسل کی یہ مادی ہے، اور اس نے آج ہی بچے نکالنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 5-6 بچے تو اس نے میرے خیال میں نکالے ہوئے ہیں، آج میں چیک کر رہا تھا۔ تو یہ ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سیزن ہوتا ہے اس میں بچے آپ نکلوا سکتے ہیں، اس کے بعد گرمی میں وہ گروتھ کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ۔ سردی میں بچے بہت مشکل سے سروائیو کرتے ہیں، گروتھ
بہت کم کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں سردی لگ جاتی ہے، مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کافی بچے مر جاتے ہیں، لیکن گرمی دیکھو ایک دن کا بچہ ابھی باہر نکل کے بیٹھا ہوا ہے، تو ورنہ تو بچے جو ہے نا وہ باہر نہیں یہاں ہوتے، مرغی کے پروں کے نیچے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ باہر بیٹھنے مقصد یہ ہے کہ ٹمپریچر ان کے حساب سے زیادہ ہے، یعنی کہ نارمل ٹمپریچر چل رہا ہے جس طرح یہ ان کو چاہیے۔ بچہ جو ہے اس کو زیادہ سردی لگتی ہے، اس کو ٹمپریچر پھر بھی 32 ڈگری تک چاہیے ہوگا، اتنا ٹمپریچر باہر ویسے چل رہا ہے، شاید تھوڑا زیادہ بھی ہو، لیکن یہ دیکھو بچے کی اگر آپ انڈے رکھتے ہیں مرغی کے نیچے تو ایک وزن کے حساب سے 52 یا 55 گرام کا انڈا ہو، 60 کے نزدیک ہو، تو اس طرح کا بچہ نکلتا ہے۔ کہ دیکھو ایک دن کا بچہ اتنا ہیلتھی نہیں ہوتا، لیکن نظر آ رہا ہے آپ کو کتنا ہیلتھی ہے۔ انڈے کا سائز بھی دیکھیں، ایک دو انڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بچہ دیکھیں۔ تو یہ ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن کے حساب سے آپ کریں، بالکل سردی میں بچے کو بہت گروتھ کم ہوتی ہے، تو یہ جو سیزن ہے اس میں آپ جتنی بھی مرغیاں میری تقریباً سارے بچے نکالے ہوئے ہیں، ایک دو رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ انڈے دے کر فارغ ہوئی ہیں میرے پاس، ان کے لیے انڈے نہیں تھے۔ یہ ایک مرغی ہے سفید، یہ انڈے دے کے فارغ ہوئی ہے، لیکن انڈے میں نے اس کے دوسروں کے نیچے رکھ دیے ہیں۔ ایک یہ مرغی ہے، 5-6 انڈے میرے پاس تھے، میں نے اس کے نیچے رکھ دیے، کیونکہ پچھلی دفعہ میں نے کپڑوں کو نہیں بتایا تھا، اس طرح میرا دل ہے کہ چلو یہ بھی بچے نکال دے، تھوڑا اس کو بھی بچوں کو پالنے کا پتہ چل جائے۔ تو ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے، تقریباً 6-7 انڈے اس کے نیچے بھی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے دیکھیں، یہ وہ مرغی آپ کو جو پہلے دکھائی تھی وہی اصیل میاں والی، تو بہت اچھے بچے پالتی ہے یہ، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح لڑائی کرتے ہیں، اس طرح کوئی پرندہ یا کتا یا کوئی چیز بھی آ جائے تو اس کو دوڑ کر جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو بچاتی ہے، اس کو مارتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کی گروتھ ایک تو باہر گھومنے سے، کھانے پینے سے، اپنے فیلڈ کے علاوہ ان کو گھومنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔